یہ تقریر یوم پاکستان ڈے پہ ہے اور معزز اساتذہ اکرام طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ تحریر و آواز الطاف حسین اللہ۔ اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی۔ اسلام کا جھنڈا لیے آیا سرے میدان، آئے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ وردی ہیڈ ماسٹر، آنریبل ٹیچرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہے اور 23 مارچ کا دن 82 سال پہلے اس عظیم دن کی یاد دلاتا ہے جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹنے اور ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا پرعزم فیصلہ کیا تھا۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قائد اعظم اور دیگر قائدین میدان عمل میں تھے۔ طول و عرض سے لوگ دیوانہ وار قائد اعظم کے جلسے و جلوس میں جذب و آزادی سے شریک ہوتے تھے۔ ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک سوال ہے کہ آخر ہم 23 مارچ کا دن کیوں مناتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے میں 23 مارچ کو 14 اگست سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ 23 مارچ اور 14 اگست دونوں عظیم دن ہیں، دونوں کو ہم شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ 23 مارچ اور 14 اگست دراصل باغ وطن کے پھول اور پھل ہیں۔ 23 مارچ وہ دن ہے جب ہم نے ایک پودا لگایا، جبکہ 14 اگست وہ دن ہے جب ہم نے اس پودے کا لذیذ پھل کھایا۔ گویا 23 مارچ شجر آزادی کی آبیاری کا دن ہے، جبکہ 14 اگست ثمر آزادی کا دن۔ 23 مارچ کو ہم نے اپنی منزل کی طرف مارچ کیا تھا اور 14 اگست اس مارچ کے نتیجے میں منزل سے ہم کنار ہوئے۔ صاحب صدر، 23 مارچ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ تھا۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر کے عظیم مسلمانوں نے ایک نظریہ کے لیے قربانیاں دی، لیکن اپنے ابدی اصولوں کو نہ چھوڑا۔ جناب صدر، میں آپ کو خاکسار المیہ کے بارے میں بتاتا ہوں، جو یوم پاکستان سے صرف 4 روز قبل پیش آیا، جس کی وجہ سے اس تاریخی اجلاس کے ملتوی ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہ یوں کہ حکومت پنجاب نے نیم فوجی جماعتوں کو غیر قانونی قرار دے کر مخصوص وردی پہننے اور پریڈ کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ خاکسار جماعت نے ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا فیصلہ کیا اور 19 مارچ کو بھاٹی دروازے کے اندر وردی پہن کر پریڈ کرنے لگے۔ پولیس تصادم کے نتیجے میں 50 کے قریب خاکسار مارے گئے۔ شہر میں صورتحال نہایت کشیدگی اختیار کر گئی۔ سر سکندر کی حکومت نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لیگ کا اجلاس ملتوی کروانے کی کوشش کی۔ حکومت پنجاب نے وائسرائے کی انتظامی کونسل کے رکن سر ظفر اللہ خان کو الچی بنا کر قائد اعظم کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھا کر اجلاس ملتوی کرانے سے متعلق قائل کر سکے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سلسلے میں تمام مشوروں کو رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اجلاس مقررہ تاریخ پر لاہور میں ہی منعقد ہوگا۔ قائد اعظم 21 مارچ کو لاہور پہنچے اور اسٹیشن سے سیدھے میو ہسپتال جا کر خاکساروں کی عیادت کی۔ 22 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا عام اجلاس شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم اور دیگر قائدین کا منٹو پارک جلسہ گاہ میں فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی۔ چودھری خلیل الرحمان کی طرف سے قرارداد کی تائید کرتے ہوئے متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قائد اعظم نے اپنے 2 گھنٹے کے صدارتی خطاب سے آزادی کے متوالوں کے لہو گرما دیے۔ علامہ اقبال کا خواب پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ دیکھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، دیکھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت افروز قیادت نے
کاروان آزادی کو منزل کو قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے لاکھوں شہداء کی قربانی سے علیحدہ وطن کو لینے میں ظفرمند ہو گئے۔ آپ کو قائد اعظم اور بابائے قوم جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ سامعین کرام، آخر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پختہ عہد کریں کہ وطن عزیز کی مضبوطی اور سربلندی کے لیے ہم ایک زندہ اور پرعزم قوم کے طور پر اقبال اور قید کے افکار کے مسئلے راہ بنائیں گے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ زمین کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔